بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم سبق پہلی فتح جو کہ ہم نے کل شروع کیا تھا اس کے صفحہ نمبر 35 کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ سبق پہلی فتح نسیم حجازی کے مشہور تاریخی ناول محمد بن قاسم کا ایک اقتباس ہے۔ اس اقتباس میں دیبل پر محمد بن قاسم کے حملے کے دوران ایک قلعے کی پہلی فتح کا احوال ہے۔ پہلے ہم صفحہ نمبر 35 پر کچھ مقامات، شخصیات اور لفظوں کو انڈر لائن کیا ہے میں نے، اس کی وضاحت کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلی لائن میں دیکھیں، اس میں ایک مقام کا ذکر ہے، شیراز۔ یہ تہران سے تقریباً 600 میل دور ایران کا ایک مشہور شہر ہے۔ اس کے بعد لسبیلا کا ذکر ہے۔ اب یہ کلات ڈویژن کا ایک ضلع ہے، پہلے آزاد ریاست تھی اور محمد بن قاسم کے حملے کے وقت اس ریاست کا نام ارابیل تھا۔ بھیم سنگھ دیبل کے حاکم اعلیٰ اور فوج کے سپہ سالار اودے سنگھ کا نوجوان بیٹا، جو کہ اپنے باپ کے برعکس عربوں سے مرعوب نہیں تھا۔ اس کے بعد لفظ استعمال ہوا ہے، نمودار ہونا، ظاہر ہونا، آن کی آن میں، ذرا سی دیر میں۔ شتر سوار کہتے ہیں اونٹوں کے سواروں کو۔ بدک کر، ڈر کر، تعاقب، پیچھا کرنا۔ ہر اول پیادہ دستہ، یہ لشکر کے آگے آگے چلنے والا پیدل جو دستہ ہے اسے کہتے ہیں۔ کترا کر، بچ کر، پڑاؤ ڈالنا، قیام کرنا۔ شب خوں کا مطلب ہے رات کو بے خبری میں دشمن پر حملہ کرنا، اور مستقر کا مطلب ہے ٹھہرنے کی جگہ۔ مجلس شورا، مشورہ کرنے والی محفل۔ دفاع بچاؤ کو کہتے ہیں۔ عقب پچھلا حصہ، پیش قدمی کا مطلب ہے آگے بڑھنا، اور منقسم کہتے ہیں تقسیم کو۔ اب ہم اس کا صفحے کا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ جیسے کہ کل بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سندھ کے بحری قزاقوں کی قید میں ایک بے بس اور مجبور مسلمان لڑکی کی فریاد حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس نے فوراً راجہ داہر کو خط لکھا کہ مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، ان کے نقصان کی تلافی کی جائے اور بحری قزاقوں کو سزا دی جائے تاکہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ لیکن راجہ داہر کی طرف سے کسی قسم کا عملی قدم نہ اٹھانے پر حجاج بن یوسف نے اپنے نوجوان بھتیجے محمد بن قاسم کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ محمد بن قاسم 6000 فوج کے ہمراہ دمشق سے اپنے آبائی شہر بصرہ روانہ ہوا، اور اس وقت بصرہ کے لوگوں میں بھی راجہ داہر کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اور وہ اپنی قوم کی ایک بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے۔ اسی دوران محمد بن قاسم کو اطلاع ملی کہ 20 آدمیوں کا جو وفد دیبل گیا تھا ان میں سے صرف 2 نوجوانوں کے علاوہ باقی سب کو دیبل کے گورنر نے قتل کر دیا ہے۔ اس خبر نے بصرہ کی عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کیا، اور محمد بن قاسم جب بصرہ سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر میں مجموعی تعداد جو تھی اس کے لشکر کی وہ 12000 ہو چکی تھی، جن میں 6000 گھوڑوں پر سوار تھے سپاہی، اور 3000 پیدل تھے، اور 3000 اونٹوں پر سوار سپاہی تھے۔ محمد بن قاسم ایران کے شہر شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا، تو جو ہی وہ مکران کی سرحد عبور کر کے لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا، اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ، جو کہ اپنے باپ اودے سنگھ کے برعکس عربوں سے مرعوب نہیں تھا اور ان سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے بے چین تھا، وہ لسبیلا کے سندھی گورنر کی مدد کے لیے 20,000 فوج کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے راجہ داہر کو یقین دلایا تھا کہ وہ مسلمانوں کے 12,000 سپاہیوں کو لسبیلا سے آگے ہی نہیں بڑھنے دے گا، اور اس نے اپنی مخصوص حکمت عملی کے تحت مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی ان پر حملے شروع کر دیے۔ بھیم سنگھ کے فوجیوں کے حملے چھاپہ مار جنگ کی نوعیت کے تھے، جو اپنے کم سے کم نقصان کے بدلے میں دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ 30-40 ہندو سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی اونچے ٹیلے یا پہاڑ کی چوٹی پر سے نمودار ہوتا اور دیکھتے ہی دیکھتے محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ مسلمان سپاہی
چونکہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ ہوتے، اس لیے انہیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا۔ گھوڑوں پر سواری کرنے والے سپاہی تو اچانک حملے کی صورت میں تیزی سے ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کرنے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن اونٹوں کی سواری کرنے والے سپاہیوں کے لیے یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن اور نقصان کا باعث بنتے۔ اچانک حملے کے باعث ان کے اونٹ بدک جاتے اور وہ دشمن کا پیچھا کرنے کی بجائے اونٹوں کو ہی منظم کرتے رہ جاتے، اور اسی دوران میں دشمن ان کی پہنچ سے دور نکل جاتا۔ مسلمان فوج نے ان حملوں سے بچنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن دشمن کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں سے حملہ کر دیتا، اور اس طرح محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی۔ ان حملوں کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا گیا، لیکن محمد بن قاسم نے حملہ آور فوجیوں کے ٹھکانے کا پتہ چلانے کے لیے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ ایک شام اسے ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ دشمن کی فوج نے شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعے میں پناہ لے رکھی ہے۔ وہ مسلمان لشکر پر اکا دکا ٹولیوں کی صورت میں حملہ کرنے کے لیے اسی قلعے سے نکلتے ہیں اور پھر واپس اسی قلعے میں آ کر چھپ جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے یہ اطلاع ملتے ہی اپنے تجربہ کار سالاروں کو یعنی سپہ سالار جو تھے ان کو صلاح مشورے کے لیے بلایا، اور پوری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کچھ سالاروں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں قلعے میں چھپی ہوئی فوج یا حملہ آوروں سے الجھنے کی بجائے دیبل کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں یہ راستہ چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستے کو اپنا لینا چاہیے، کیونکہ ہم دشمن کے قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اسی قدر اس کے حملوں سے بچے رہیں گے۔ محمد بن قاسم نے ان سالاروں کی رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب تک یہ علاقہ دشمنوں سے پاک نہیں ہو جاتا ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس صورتحال میں ہمارے پیچھے بھی دشمن ہوگا اور آگے بھی۔ یوں ہم دشمنوں کے گھیرے میں آ جائیں گے اور ہمارا مقصد دیبل تک پہنچنا نہیں بلکہ سندھ فتح کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں جہاں سے ہم گزریں وہ علاقہ دشمنوں سے پاک ہو جائے۔ اور اس طرح سے پھر تمام سردار جو تھے وہ محمد بن قاسم سے متفق ہو گئے۔ تو سیکنڈ ایئر یہ صفحہ نمبر 35 کا تفصیلی جائزہ بھی ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ آپ اس کی ریڈنگ شروع کریں اور کثیر الانتخابی سوال بھی کریں اس میں سے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔